العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، حضرات علماء کرام، بہت جامع اور مفصل خطاب ہم سب نے سنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب لمبی بات کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، وقت بھی کافی ہو رہا ہے، 8 بج چکے ہیں، موسم بھی کہہ لیجیے سخت سردی والا ہے، جو نیچے بیٹھے ہوئے ان کو ضرور احساس ہو رہا ہوگا سردی کا. حکم ہوا ہے، اس لیے انشاءاللہ کوشش کروں گا 15 سے 20 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹ دوں، اور عمل کرنے کے لیے تو 2 منٹ کی بات بھی بہت ہوتی ہے، اور اگر عمل کرنے کا جذبہ نہ ہو تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی بات بھی بیکار ہوتی ہے. اس لیے جو کچھ کہا گیا ہے یا اب جو کہا جائے گا سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں. قرآن حکیم کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. کیوں؟ کوئی فائدہ؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بس معلوم ہوا کہ انسانوں پر، اہل ایمان پر رحم اگر ہو سکتا ہے، چاہے وہ دنیا کا رحم ہو یا آخرت کا، وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ. اگر اللہ کی اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت کرتے رہیں گے، فرما برداری کرتے رہیں گے، تو دنیا میں بھی راحت، اللہ کا رحم نازل ہوتا رہے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم اللہ کی اطاعت سے دور ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہو جائیں، تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ کا رحم ہمیں نہیں ملے گا. یہ آیت کریمہ کہہ رہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک ارشاد مجھے یاد آ رہا ہے. آپ نے بہت امید افزا، یعنی امید بڑھا دینے والی بات ارشاد فرمائی، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا. پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری پوری امت جنت میں جائے. یہاں تک کہ امت میں کافر بھی شریک ہے، مشرک بھی ہے، سکھ بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، سب ہے اس میں. عمل کرنے والے بھی ہیں، بے عمل بھی ہیں، مرد بھی، عورت بھی، سب ہے امت. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ آدمی جو خود ہی جنت میں جانے سے انکار کرے، اس کو زبردستی جنت میں کوئی دھکا نہیں دے گا. اس مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کا ارادہ ہمیں کرنا پڑے گا، پھر اللہ آسانی سے جنت میں داخل کرتے ہیں. جو آدمی جنت میں جانے سے انکار کرے، جنت کا ارادہ ہی نہ کرے، اس کو زبردستی کوئی جنت میں نہیں لے جائے گا. کل امتی یدخلون الجنہ، یہ اہل علم تو ترجمہ سمجھ جاتے ہیں، میں تو آپ کو سنا رہا ہوں. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ میری پوری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جو جانے سے انکار کرے. اب سوال یہ ہے کہ جنت میں جانے سے کوئی انکار نہیں کرتا. شرابی، کبابی، زانی، کوئی ہی بدکار آدمی مجھ سے پوچھو تو جنت اس کو بھی چاہیے، وہ بھی کہتا ہاں بھی جنت مجھے بھی چاہیے. تو انکار کرنے والا تو کوئی نہیں ملتا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی ایسا کون ہو سکتا ہے جو انکار کرے؟ ہم کس کو سمجھیں کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے؟ ایسا تو کوئی نہیں ملتا، کس کو سمجھیں؟ تو نبی علیہ السلام نے صاف صاف ارشاد فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. کیا فرما رہے ہیں کہ جو بندہ میری اطاعت کرے گا، میری فرمانبرداری کرے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میری اطاعت کرے گا، میری فرمانبرداری کرے گا، وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ گویا جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. یہ صاف ستھرا ایک نسخہ ہے. جو آدمی اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑ لے وہ جنت کا راستہ ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دے، آپ کی اطاعت نہ کرے، نافرمانی کی طرف چلا جائے، وہ کہیں اور کا راستہ ہے، وہ جنت کا راستہ نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل فرق کرنے والے ہیں حق اور باطل میں. آپ ہی خط امتیاز کھینچنے والے ہیں جنتی اور غیر جنتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی
امتیاز کریں گے, فرق کریں گے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے. اسی کے آس پاس مشکات میں ایک اور روایت مجھے یاد آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں لیٹا ہوا تھا, آنکھیں میری بند تھی, لیکن مجھے ویسے ہوش تھا, آنکھیں بند تھی. نیند کا شروع کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں آدمی کو سنتا بھی رہتا ہے, بند بھی رہتی ہے. اس طرح آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے, کچھ فرشتہ آ گئے. ان میں سے کوئی فرشتہ پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا, کوئی فرشتہ سرانے کی طرف کھڑا ہو گیا. اب یہ فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں. ایک فرشتے نے کہا ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوہ. کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے اس نبی کی, تمہارے اس پیغمبر کی ایک عجیب سی مثال ہے, وہ مثال بیان کرو. دھیان سے سننا, بہت عجیب, بہت اچھا مضمون ہے, دل میں اترنے والا. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے اس ساتھی کی ایک عجیب مثال ہے, اس کو بیان کرو. دوسرے فرشتے نے کہا مثال بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے, حضرت تو آرام فرما رہے ہیں, حضرت تو سو رہے ہیں. اس کے ساتھی نے جواب دیا ان العین نائمۃ والقلب یقظان. حضرت کی صرف آنکھیں سو رہی ہیں, نبی کا دل جاگ رہا ہے. تم اگر کچھ کہو گے, بات کرو گے, مثال بیان کرو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن لیں گے اور سمجھ لیں گے. آنکھیں بند ہیں, دل جاگ رہا ہے, کہو تم مثال بیان کرو. اب اس فرشتے نے ایک مثال بیان کی اور کہنے لگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس طرح سمجھو کہ جیسے